بسم الله الرحمن الرحيم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب أم بعيد ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ آئی ہے قرآن سننے سے کہ ہم میں کچھ لوگ مسلمان ہیں حکم بردار اور کچھ ظلم کرنے والے. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جس نے مان لیا وہ تو ان کے اختیار میں آ گئی سمجھ کی بات. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظلم کرنے والے بے انصاف وہ جہنم کا ایندھن. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور اگر یہ ظلم کرنے والے نہ ہوتے سیدھے رستے پہ چلنے والے ہوتے لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم انہیں سیر کر دینے والا پانی پلاتے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ دنیا کے رزقوں میں اضافہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس میں انہیں آزمائیں.
ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا۔ خلاصہ یہی ہے کہ جو کوئی اپنے رب کو یاد رکھنے سے منہ موڑ لے، یسلکہ عذابا صعدا، ہم اسے اوپر سے اوپر جانے والے عذاب میں دھکیل دیتے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور سجدے صرف اللہ کا حق، سجدوں کی جگہ جھکنے کی صرف اللہ۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی پکار مت کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب بھی کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جائے، یدعوہ، اس کی پکار کرنے لگے، تو کادوا یکونون علیہ لبدا، تو لوگ اس پر گرنے لگتے ہیں۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کی پکار کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ کہہ دیجئے انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، او میرے مخاطبین، میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دیجئے میری حالت تو یہ ہے کہ مجھے ایک اللہ کے ہاتھ سے کوئی بچانے والا نہیں۔ وَلَنَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس سے بچ کر کہیں ایک کونے میں لگ جانے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، میری تو یہی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام توحید پہنچانا اور اس کے دیگر پیغامات پہنچانا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ، خالدین فیہا ابدا، اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جس آگ سے ڈرایا جا رہا ہے، جب اس کو دیکھ لیں گے تو پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ کون کمزور مدد والا ہے اور کون گنتی میں تھوڑا۔ قُلْ نَدْرِي اَقَرِیبٌ مَا تُوعَدُونَ، کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس جہنم سے تمہیں ڈرا رہا ہوں اس سے ملاقات جلدی قریب قریب ہونے والی ہے، یا میرا رب اس کے لیے کوئی مہلت مقرر کرے گا۔ عالم الغیب، وہی ہے وہ باتیں جاننے والا جو کوئی اور نہیں جانتا۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنی اس بھید کو کسی پہ ظاہر نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول، جنہیں وہ بطور رسول چن لیتا ہے۔
ان کو بھی غیب نہیں دیتا، بلکہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، ان کے آگے اور پیچھے چوکیدار چلنے لگتے ہیں، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ جانچ لے اللہ کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے یا نہیں، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کو اللہ نے قابو میں رکھا ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور وہ ہر چیز کی خوب خوب گنتی کرنے والا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے بڑا حسین بنایا، لیکن جب یہ انسانوں کی بجائے درندے بن جاتے ہیں تو پھر بڑے قبیح ہو جاتے ہیں، پھر بڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ میری رحمت ہے کہ ان کو انسانیت کی خوبیاں، انسانیت کے فائدے بتا بتا کے انسانیت کی تعلیم و تبلیغ کا انتظام کرتا رہتا ہوں، لیکن وقت کے چودھری اور وقت کے حکمران جو خود راہ راست سے ہٹ چکے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی پھر جدھر خود چل رہے ہوتے ہیں غلطی کی طرف، ادھر دوسروں کو بھی ادھر ہی چلانے کی کوششیں کرتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں۔ یہ کوئی تھوڑے تو ہے نہیں دنیا میں، ہر محلے میں کوئی نہ کوئی چودھری ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سرمایہ دار ہوتا ہے جس کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو وہ اگر اچھا ہے، حسن سلوک کی زندگی گزار رہا ہے تو واقعی عزت کے قابل ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ تو اس کی دولت اور اس کی شوشہ کی وجہ سے، تاکہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اس کی خوش آمدیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ظالم لوگ اور ان کے پیچھے چلنے والے اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمارا یہ جتھا اور گروہ جو ہے دنیا کے پجاریوں کا، یہ بکھرنا نہیں چاہیے اور یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو پھر اس کو بچانے کے لیے اور اس سے باہر نکل جانے والے اپنے آپ کو ایک نقصان میں پڑتا محسوس کرتے ہوئے اسی جتھے کو چمٹے رہتے ہیں۔ یہ سن رہے ہیں آپ، 2-3 دن کے سبقوں میں یہ تذکرہ چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسی روش پہ چلتے چلتے انسانیت انسانوں سے گھٹیا ہونا تو کجا، یہ درندوں سے بھی پھر گھٹیا ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسانیت بچتی ہے اور نظر آتی ہے تو وہ اللہ کے پیغمبروں میں اور اللہ کی لائی ہوئی کتاب سن کر ماننے والوں میں، باقی کوئی انسانیت نہیں رہ جاتی، سب درندہ ہی درندہ۔ ظاہر ہے یہ بڑے جتھے جو مزید اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں، انہیں اپنی کثرت پہ بھی ایک ناز ہونے لگتا ہے، اپنی کثرت کو بھی اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
اور اپنی نالائکی کو لیاقت بتانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی کثرت کو، اپنی ظاہری تعداد کی زیادتی کو، یہ ان میں خرابی ہوتی ہے۔ نجات ہے تو صرف اسی میں کہ اللہ آسمانوں سے کتابیں اتارتے ہیں، ان کتابوں کی روشنی میں پیغمبر کی انسانیت کو نمونہ بنا لیا جائے۔ بس وہ ایک دیا جل پڑتا ہے، پیغمبر نظر آنے لگتا ہے، نمایاں ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو اپنا لیں اور ان کی عادتوں کو اپنا لیں اور ان کی سنتوں کو اپنا لیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے انسانیت کو گرنے سے بچانے کا اور درندگی میں سے پھنس جانے سے نجات کا۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنی کثرت پہ ناز کرنے والے ان ماننے والوں کو تھوڑا سمجھ کے گھٹیا سمجھنے لگتے ہیں کی چال ہے، گنے چنے لوگ نے ندی ایسی تیسی۔ سبحان اللہ۔ نہ ماننا تو خیر نہ ماننا ہے، وہ تو اپنا ان کا بھگتنا پڑے گا ان کو، لیکن ظلم یہ کرتے ہیں، درندگی کی انتہا ہو یہ جاتی ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی سچی عبادت کی دعوت دینے لگتا ہے اور انسانیت کا درس دینے لگتا ہے تو اس پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اس کے راہ میں روڑے اٹکانے لگتے ہیں، اسے تنگ کرنے لگتے ہیں، اسے اذیتیں دینے لگتے ہیں۔ اس کے پاس دنیا کی طاقت تو ہوتی کوئی نہیں، یہ دنیا والے ہوتے ہیں، بظاہر ان کا کنٹرول ہوتا ہے تو اس کو بڑا تنگ کرتے ہیں۔ لیکن جہاں یہ تنگ کرنے والے ہوتے ہیں وہاں اللہ انہیں ایسے مخلص سجن بھی دے دیتے ہیں جو ان پہ اپنی جانیں نچھاور کرنے والے ہیں۔ یہ نظام ہے اس کا۔ یہ ماننے والے نہ ماننے والوں کو بھی ڈراتے رہتے ہیں، پیغام دیتے رہتے ہیں، تکلیفیں سہتے رہتے ہیں، لیکن پھر وہی طاقت کا گھمنڈ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ روز ڈراتے رہتے ہو ہمیں قیامت آنے والی ہے اور وہاں پوچھ ہوگی، تمہیں سزا ملے گی، جہنم کی آگ ہوگی۔ کدوں آئے جی انجے ہی تسی ٹکوسلا ٹھوکے سانو ڈرانا مت، ایسے ڈرانے کے لیے لگے ہوئے۔ جب معاشرے بگڑتے ہیں تو پھر یہی حالت ہوتی ہے، درندے اپنے آپ کو علم والے اور سیانے سمجھنے لگتے ہیں اور جو سیانے ہوتے ہیں ان کو کم علم سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ایک پرابلم ہمیشہ سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جنات نے جب اپنے آپ کو اس ضد سے باہر نکالا، انابت ان میں نظر آئی، قرآن کے قریب آئے، ایک دوسرے کو خاموشی کی تلقین کرنے لگے، قرآن غور سے سننے لگے، تو جب وہ پلٹے تو توحید کے مبلغ بن کے پلٹے۔ یہ پچھلی صورت ہے، اس کا آخری حصہ سارا ان کی تقریر ہے جو جا کے انہوں نے اپنے لوگوں میں کی۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا سے لے کر سبحان اللہ جی یہ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي تک ان کی تقریر اور ان کا بیان ہے۔ ایک ایک فکرہ اللہ کی رحمتوں کی امید سے لبریز اور ایک ایک فکرہ اس کی ناراضگیوں سے ڈرانے میں خوب واضح اور مکمل۔ جی اللہ اللہ سبحان اللہ۔
جی کہتے ہیں جب ہم نے یہ آواز سنی نا اور قریب ہم چلے گئے تو پھر کوئی چارہ ہی نہیں رہا، آمنا بے، ہم نے اسے مان لیا۔ یہاں سے ابتدا کرتے اپنی قوم کو جا کر، جی یہاں تو لفظ آمنا بھی، دوسری جگہ جب تذکرہ ان کا آتا ہے تو وہاں یہ کہ جب یہ پلٹے لوٹے، ولوا الی قومہم منذرین، تو نذیر بن کے لوٹے، اللہ کی توحید سے بغاوت کی سزائیں بتاتے ہوئے لوٹے۔ اور پھر یہاں تو یہ ہے کہ ہمیں بڑی ہدایت لگی تو ہم نے مان لیا، سبحان اللہ۔ دوسری جگہ بڑا عجیب سندہ، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے تو مان لیا، میری قوم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جو کتاب وہ سناتا ہے وہ بالکل اس میں وہی بنیادی باتیں ہیں جو اس کتاب میں تھی جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ پہ اتری تھی۔ یہ دلیل ساتھ حقانیت کی بالکل وہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی آسمانوں سے آئی تھی، یہ بھی آسمانوں سے آئی ہے، وہ بھی پیغمبر پہ آئی تھی، یہ بھی پیغمبر پہ آئی ہے۔ الی الحق، پیغام توحید اس میں بھی تھا اور اس میں بھی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور نبی کے نقش قدم پہ چل کے سیدھا جنت میں چلا جانا، یہ اس میں بھی تھا اور اس میں بھی ہے۔ چنانچہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، ہم تو مان آئے، تمہیں ہم دعوت دیتے ہیں کہ اجیبوا داعی اللہ، تم بھی اس اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو مان لو، تم بھی مان لو، ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے آپ سے۔ اجیبوا داعی اللہ آمنوا بہ، اس پہ ایمان لے آؤ، مان لو اس کی بات۔ کوئی دنیا کا لالچ ہم نہیں دیتے، یغفر لکم ذنوبکم، اس سے بڑا انعام کیا مل سکتا ہے؟ دنیا کیا دے سکتے ہیں ہم آپ کو؟ یغفر لکم من ذنوبکم۔ جو کوئی اللہ کی نازل کردہ کتابوں کی ہدایت کو مان لے اور نبیوں کی اتباع کو مان لے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنے عذابوں سے وہ ڈراتا رہتا ہے نا، جو کوئی اس کی بات مان لے گا یجرکم، اللہ اسے اس سارے دردناک عذاب سے اپنی پناہ میں لے لے گا۔ سبحان اللہ۔ من لم یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض، جو کوئی اس اللہ کے داعی کو بات کوئی نہیں مانے گا، اپنی چودراہٹ چلائے گا، تو وہ سن لے چودراہٹ کے شوقین اور چودریوں کے پجاری، لیس بمعجز فی الارض، وہ اللہ کی بات ماننے والے کو کبھی عاجز نہ کر سکیں گے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی اسی طرح ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر ہے ان کی، وہ کل کے سبق میں بھی چلتی تھی، آج آخری حصہ ہے اس کا۔ سبحان اللہ۔
اس آخری حصے کے بعد تلقین ہے ہمارے مرشد کو جو ہماری طرف داعی بن کے آئے تھے. جی کمال ہے، حیرانگی ہونے لگتی ہے اللہ کی عزتیں دینے پہ. جی پیغمبر کے پاس آئے ہیں، قرآن سنا اور مانا، جا کے تقریریں کرنے لگے تو اللہ اپنے پیغمبر کو کہتے تو بھی کہہ انما ادعو ربی. سبحان. تو بھی کہہ انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. تنوں بھی یہ گل کرن بھیجے ہے جڑی اے پہ کر دینی تیری سن کے گئے نے، تو بھی یہ کرتا رہیا کر. انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. میں پکار صرف اپنے رب کی کرتا ہوں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی آپ بھی کہیے، آپ بھی دعائی دئیے انما ادعو ربی، میں صرف اپنے رب کی پکار کرتا ہوں. جی جو جنوں کی جو تقریر ہے نا اس کا آخری فکر ہے ان المساجد للہ. سبحان اللہ. مسجد یہ ہماری جو مرکز ہوتے ہیں نماز کے بنائے جاتے ہیں، اسے بھی مسجد کہتے ہیں. اس طرح مانا یہ بندہ ہے کہ مسجدہ ساریاں اللہ دیا. سبحان اللہ. ان المساجد للہ. مسجدوں کی شکل میں بہت سی ایسی جگہ بھی ہیں جو مندروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، ان کی بات نہیں. المساجد للہ جڑیاں واقعی مسجدہ نے وہ اللہ دیا ہی نے بس. سبحان اللہ. ایک معنی. دوسرا معنی یہ سجدو میں استعمال ہونے والے اعضاء جی جو سجدے کا حصہ بنتے ہیں. سجدہ کرتے ہوئے ہاتھ میں یہاں لگاتا ہوں، یہ ہاتھ حصہ بنتے ہیں. ماتھا لگاتا ہوں زمین پہ، یہ ماتھا حصہ بنتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب ماتھا زمین پہ لگاتا ہوں تو پھر زبان چیخ چیخ کے کہتی ہے سبحان ربی الاعلی. اسی کچھ نہیں تو ہی تو، اسی سراسر کمزوری تو سراسر زور، اسی مانگت تو سانو پالن والا، تیرے تو اونچا ہے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. جب جنات کہتے ہیں کہ اعضاء بھی اسی کے سجدوں والے، اسے پسند ہے. یہ میرے سارے اعضاء میں سے جو میرے اعضاء سجدے میں استعمال ہوتے ہیں یہ اللہ کو بڑے پسند ہے. جی اس لیے للہ یہ اللہ نے اپنے لیے چن لی ہے، ان کو خاص اہمیت دیتا ہے اللہ. جب فیصلے ہوں گے اور جہنمی جہنم میں ہوں گے تو ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ ہے، اپنا اپنا وقت ہے. اس نے کتنی دیر رہنا ہے، اس نے کتنی دیر رہنا ہے، اس نے کتنی دیر رہنا ہے. جنہوں نے اللہ کے شریک بنائے وہ تو رہیں گے ہی، اس کی ان کی جان پر نہیں چھوٹے گی. لیکن کچھ دوسرے موحد تو ہے لیکن توحید اس کی ناقص ہے، جو اسے حرام کی کمائی سے روک نہیں رہی، ناجائز کمائی سے روک نہیں رہی، جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودے بیچتا ہے. کوئی سرکاری اختیارات ملے ہیں ان کو ناجائز استعمال کر کے لوگوں سے رشوتیں وصول کرتا ہے. جی مولوی ہے، لوگ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دعا کرے گا تو خیر ہوگی، یہ کو پھونک مارے گا تو خیر ہوگی، چنگا بندہ ہے، نیک بندہ ہے. لیکن یہ مولوی اپنی مولویت کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو سچا دین بتانے کی بجائے ان سے دنیا بٹورنے میں لگا رہتا ہے. اللہ 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 اللہ.
موحد مولوی بھی تو ایسا کرتے ہی ہے نا. موحد ہونا تو ایک بڑی اچھی بات ہے. اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے رہنے سے بچ جاؤں گا. جی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن وہاں سے نکال لیا جائے گا. سبحان اللہ. بڑی لمبی سزا بھگتنے کے بعد سبحان اللہ اللہ فرشتوں کو بھیجیں گے، جاؤ جہنم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے نامہ عمل میں شرک نہیں، ان کو نکال کے لے آؤ. بڑی سزا بھگتیں گے اور پھر ایک وقت آ جائے گا. سبحان اللہ. فرشتے جائیں گے، کتنی جہنم ہے، کتنی خلقت جہنم میں جانی ہے. جنتی تو مقابلے میں بڑے تھوڑے ہوں گے، وہاں بھی تھوڑے ہوں گے، یہاں بھی تھوڑے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. یہاں بھی ایسے ہی ہے، تھوڑے بندے رب دے سچے شکر گزار دے. اللہ اللہ. گوم گوم کے فرشتے ناکام آ جائیں گے. اللہ سانو تے کوئی نہیں لبے، کیڑے بندے نے خلقتاں دیاں ٹھیراں لگ گئیاں نے کتھوں لبی. تو اللہ پھر کہیں گے فلاں خانہ، فلاں درجہ، فلاں نمبر، وہاں جاؤ. وہاں تمہیں کچھ لوگ ایسے ملیں گے جن کا سب کچھ جل چکا ہوگا، لیکن جو اعضاء سجدے میں زمین پہ لگتے تھے وہ محفوظ ہوں گے. یہ ان کی نشانی ہوگی. ان المساجد للہ. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. فلا تدعو مع اللہ احدا. سجدے کے اعضاء بھی اللہ کو پسند، سجدوں کی جگہ بھی اللہ کو پسند. مسجدیں ہیں یا سجدوں کی جگہ. سبحان اللہ. اسے ہماری عربی گریبر میں کہتے ہیں ظرف. سجدوں کی جگہ، جس جگہ سجدے کیے جانے ہیں، یعنی یہ مسجدیں ہماری. مسجد ظرف کا صیغہ. سبحان اللہ. جیسے یہ ظرف کا صیغہ ہوتا ہے، اسی طرح عربی لغت میں یہ سجدے کے آلہ، جو آلہ ہوتا ہے کسی چیز کا. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. اس پہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو آلے چونکہ یہ ہاتھ، یہ گھٹنے، یہ ماتھا، یہ زبان، یہ آلے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے ہی ہیں. بس یہ کسی اور طرف نہیں جانی چاہیے. مسجدوں میں کسی اور کی پکار نہیں ہونی چاہیے، اور زبان سے کسی اور کی پکار نکلنی نہیں چاہیے. پکا رہنا چاہیے. ان المساجد للہ. سبحان. آخری فقرہ جنات کی تقریروں کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ان المساجد للہ. سن لو اے لوگو، مسجداں اللہ دیاں. جی سن لو سجدے کے اعضاء اللہ کے. یہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے. سبحان اللہ. یہ بنیادی بات سمجھنے کی کہ یہ اسی کے ہیں، اسی کے لیے وقف رہنے چاہیے سب. مسجدیں اسی کی ہیں، یہاں کسی اور کی پکار نہیں ہونی چاہیے، اسی کی ہونی چاہیے. جی لیکن قرآن پہ قربان جاؤ، بہت سی جگہوں پہ فَاعْبُدُوا عبادت کے لفظ آتے ہیں. جی جب یہاں پوری طرح تمییز ہونے لگی تو اللہ کہتے ہیں فَلَا تَدْعُوا. سجدے میں گر گیا
ہاتھ زمین پہ لگ گئے، ماتھا زمین پہ لگ گیا، تو یہ بنی عبادت، عبادت کی شکل، عبادت کی صورت بنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر میں اس حالت میں پکار اللہ کی کروں، اسے بلاؤں، اس سے باتیں کروں، اس سے مانگوں، تو پھر یہ مکمل عبادت ہو گئی۔ جو گر جانا ہے یہ ہے شکل عبادت، اور پکار اسی کی میں لگ جانا یہ ہے روح عبادت۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی نبی کی فرمان کا ترجمہ ہے، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء روح العبادہ۔ اور بعض باتوں یہ بھی آتی ہے الدعاء هو العبادہ، یہ پکار ہی عبادت ہے۔ یہ نہ ہوگی تو پھر یہ سجدہ کوئی عبادت نہیں، اگر پکار کسی اور کی تو پھر یہ عبادت نہیں، پھر شرک ہے۔ جی سبحان اللہ۔ ماتھا اس کے سامنے ٹیک رکھا ہے اور دل میں ڈر چودھریوں کا، دل میں ڈر حکمرانوں کا، دل میں ڈر جاہل مولویوں کا، نہیں نہیں، جب ماتھا اس کے سامنے ٹیک رکھا ہے تو پھر دل میں خوف بھی صرف ایک اللہ۔ یہ ہے ان المساجد للہ۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ان سجدہ میں جانے والوں کے جو سجدوں کی خواہشات کا مرکز ہے وہ تو دل ہے جی۔ اگر ماتھا سامنے ہے تو دل میں خوف اور دل میں رحمتوں کی امید بھی صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے، مددوں کی امید بھی صرف ایک اللہ سے ہونی چاہیے۔ فلا تدعو ملحدہ میں یہ بھی آتا ہے کہ زبان سے بھی کسی کی پکار نہ نکلے اور دل میں بھی کسی اور کا ایسا خوف نہ ہو کہ جب سجدوں سے فارغ ہو جاؤں تو پھر اپنے عمل سے ان سجدوں کی نفی کرنے لگوں۔ نا فلا تدعو مع اللہ احد۔ اللہ تدعو میں ایک بات تو یہ ہے کہ پھر میں کسی اور کے سجدے نہ کروں، کسی اور سے غائبانہ مانگوں نہ، کسی اور سے غائبانہ ڈروں نہ۔ جی ایک معنی تو یہ ہے سبحان اللہ، اور ایک معنی یہ ہے کہ جب یہاں سے فارغ ہو کے جاؤں تو پھر حرام کی کمائیاں نہ کرنے لگ جاؤں۔ یہ ہے لا تدعو مع اللہ احدا کا ایک معنی، کہ باہر جا کے پھر میں دکانداری میں نمبر 2 3 4 مال بیچ کے نمبر 1 کے پیسے وصول نہ کرنے لگ جاؤں، پھر میں جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودے نہ بیچنے لگ جاؤں، پھر میں معیار میں خرابی نہ کرنے لگ جاؤں، پھر میں تول میں خرابی نہ کرنے لگ جاؤں۔ کیونکہ یہ سب کچھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی چلاکیوں کی عبادت کر رہا ہوں، اپنی چلاکیوں کو سب کچھ سمجھ رہا ہوں۔ جیسے رب سے مانگ کر ایک سچا موحد مطمئن ہو جاتا ہے، میں بھی یہ چلاکیاں کر کے مطمئن ہو گیا۔ ہاں ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ جی اللہ کے سوا کسی اور کی پکار نہ کرنا۔ اگلا فکرہ سنیے سبحان اللہ۔ انہ لما قام عبد اللہ یدعو کادوا یکونون علیہ لبدا۔ جہاں غیر اللہ کی پکاروں کو ماحول ملا ہوا ہو، بنا ہوا ہو، وہاں کسی کو کہنا تو دور کی بات، وہاں جن کی پوجا وہ کر رہے ہیں، میں اگر ان کی پوجا نہ کروں، میں اگر ان کے سجدے نہ کروں، میں اگر ان کی غلط باتیں نہ مانوں، سبحان اللہ سبحان اللہ،
میرے منہ سے جب بھی مدد کے لیے دعائیں نکلے تو یہی نکلے، میرا اللہ تو ہی ہے میرا، میرا ربا تو ہی ہے میرا، میرا مالک تو ہی ہے میرا، میرا پالنے والا تو ہی ہے، میرا اور کوئی نہیں ہوں، اپنی منو سبحان اللہ۔ اسے یہ کہنا پڑتا ہے جی، کسی کو روکنا یہ تو نمبر 2 بات ہے، یہ تو اونچی بات ہے، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ اس سے تو تکلیفوں کو دعوت دینی ہوتی ہے۔ لیکن میں نہ بھی یہ کروں، صرف اتنا ہی کروں کہ غیر اللہ کی پکار چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی پکار کروں، تو پھر بھی مجھے مشکلیں شروع ہو جائیں گی، نعرہ تکبیر، پھر بھی روکنے والے پکڑ پکڑ کے میرے سر کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا بائیکاٹ کریں گے، یہ بائیکاٹ یہی تو ہوتا ہے، جھکانے کی کوشش اپنے غلط طریقوں کی طرف اور اپنے غلط معبودوں کی طرف۔ جی سبحان اللہ، مجھ سے لین دین بند کر دیا، مجھ سے بول چال بند کر دی، مجھے تنہائی میں دھکیل دیا۔ لیکن سچے موحد کو تو پھر یہ مستی ہوتی ہے، وہ تو جتنا تنہا ہوتا ہے اسے رب سے مدد مانگنے میں اتنی زیادہ لذت آتی ہے۔ تنہائی تو اس کی دعوت پکار جو ایک اللہ کی ہے، اس میں اس کی مددگار بن جاتی ہے۔ جی اللہ اللہ، اسی لیے تو مرشد کیا کرتے تھے، جنہیں سیری اٹھ کے رب نال گلاں کیتیاں وہ ضرور سنی جائے گی جی، کیونکہ تنہائی میں پکار کی تو ایک بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب اس طرح کی تنہائی ہو کہ ویسے میں اکیلا ہوں، ہے ہی کوئی نہیں، کل ستے نہ سارے میں ہی جاگدا پیا، سبحان اللہ جی، اور ایک یہ کہ مجھے روکنے والے روک رہے ہیں، مجھے بائیکاٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، مجھ پہ فتوے لگ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، سچے موحد ہوتے ہیں، لوگوں کا ان میں یہ ایمان کیوں بڑھنے لگتا ہے کہ ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں؟ جی اسی لیے لوگوں کا اس لیے بڑھنے لگتا ہے کہ ان کی ساری سکیمیں اور ان کی ساری مددوں کے ذرائع ہوتے ہی ہیں ایک اللہ کی پکار۔ سبحان اللہ۔ وہ جب رب سے مانگنے لگتے ہیں، ایسے لگتا ہے جس طرح کائنات ہے ہی کوئی نہیں، کو مانگتے ایک دینا رہا بس اللہ، لیکن ہے ہی کچھ نہیں۔ والد صاحب اللہ کی رحمتیں ہوں، یہاں صبح کی نماز کے بعد ادھر ہی بیٹھے ہوتے تھے، تو باقی سب چلے گئے، وہ مانگنے میں رب سے لگے ہوتے تھے، تنہائی مل جاتی تھی۔ کئی بندے باہروں آئے، چلیے جی، پھر دعا مشہور ہونے لگ پی اس وقت دی، کئی بندے نال منگڑ آ جاتے سن، چلو اسی بھی نال چل کے شہرندے منگیے، اس کی شہرت ہونے لگی۔ لیکن شاید ہی کوئی ہاتھ اٹھائے رکھتا ساتھ والے سب کے، جتنی دیر وہ اٹھا کے بیٹھے رہتے تھے۔ اکثر ساتھ آ کے مانگنے والے تھک کے پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے سن، تک دے رہتے سن۔ سبحان اللہ۔ اور سحری کی دعائیں تو کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، وہ تو بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام ولی کامل سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری جی، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ جی، پکار تو اسی کی کرنی ہے، لیکن نری پکار سے اب کام نہیں، کل جی میرا نبی کل دہائی دیجئے، سبحان اللہ،
انما ادعو ربی، میں تے میاں اپنے رب دی پکار ہی کرنی ہے، راضی ہے اور رو، نہیں ہے نہ رو، لا اشرک بہ احدا، میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا۔ منو انہوں منگدیا وے کے منو کہنے لگ پیندی جی ساڈے واسطے دعا منگو جی ساڈے واسطے۔ جب پھنس جاتے تھے نا تو پیغمبروں سے کہا کرتے جی تہاڈیاں رب بڑیاں سندا ہے، ساڈے واسطے دعا کرو، خیر ہو گئی تے اسی بھی مان لا گے، ایمان لے آواں گے، جس لیے خیر ہو جاندی تے بس پھر وہ کچھ جی اندر شرک تھا نا، اندر شرک، سبحان اللہ۔ جب تک اندر صاف نہ ہو، دل کے بت ٹوٹے نہ، وہاں لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگے نا، وہاں لا الہ کی چھری چلے نا، وہ پاک ہو جائے، ایک رب کا ڈیرا لگ جائے، تو پھر ہی سچی پکار بھی نکلتی ہے، ایسی پکار جس میں پکار کرنے والا خود دعائیاں دینے دیکھتا ہے۔ انما ادعو ربی، میں تے اپنے رب نو پکارنا پیا، میرا اور رب ہے ہی کوئی نہیں، تو میں کس طرح کسی نو پکارا؟ لا اشرک بہ احدا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا، اللہم ربنا اغفر لنا، اللہم ربنا الرحیم اغفر لنا، مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا، اغفر لنا، ارحمنا، اقض حاجاتنا، ادفع بلیاتنا، ساہل مشکلاتنا، انصرنا فی امورنا کلها، احسن عاقبتنا فی الامور کلها، واجرنا من خزي الدنيا والآخرة، اللهم اشفنا من كل داء شفاء كاملا عاجلا، اللهم اشفنا من داء ظاهر وباطن شفاء كاملا عاجلا، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، فيسر لنا حسن عبادتك، اللہ انہی کو صحت دے دیں آخری سال تک کہ تیریاں عبادتاں دے حسن وچ خرابی کوئی نہ پیدا ہوئے، پہلے تو سونیاں بہتیاں ہو جان عبادتاں تیریاں، انہی کو صحت دے کے رکھی، سوکھیاں ہو جان تیریاں سونیاں عبادتاں، سوکھیاں ہو جان تیریاں سونیاں پکاراں، سوکھیاں ہو جان تیریاں سونیاں نمازاں، سوکھا ہو جائے تیرے رستے صدقے تے خیر خرچ کرنا، اللہ میاں سوکھا کر دے تیری توحید دی دہائی دینا، اللہ میاں سوکھا کر دے، صحتاں تے ہمتاں دے دے کہ تیرا قرآن سنا سنا کے اسی بھی رجدے رویے سننا بھی رجدے رہے، ارحمنا، اغفر لنا، لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین، اللہم اصلح لنا شاننا کلہ، اللہم برحمتک وفقنا لما تحبہ وترضى ولا توفقنا لما لا ترضى، اللہم بارک لنا فیما اعطیت، میرا اللہ جو کوئی دین و دنیا دیا نعمتاں دتیاں نہیں او دے وچ برکتاں دے مہینے چ برکتاں پا دے بہتیاں ساری، اینیاں برکتاں پا دے کہ کسی اور کولوں منگن دی گنجائش ہی نہ ساڈی منگن چ رہ جائے، تے ساڈے رزقاں وچ کسی حرام دی تے غلط دی گنجائش نہ رہ جائے، شک والے رزقاں تو بھی اللہ بچا کے رکھی، او رزق دیں جڑے دیندیاں بھی تو خوش ہونا ہے تے جنہاں نوں تیرے راہ خرچ کریے تے قبول کر دیا بھی خوش ہونا ہے، رحم کر دئی میرا اللہ، رحم کر دیو میرا اللہ، سچے روزے دار بنا دیو جنہاں دا رزق حرام ختم ہو جائے تے رزق حلال بھی تیرے حکماں دا پابند ہو جائے، تیریاں عبادتاں دے تھلے آ جائے، ارحمنا، اغفر لنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم،
نستغفرك ونتوب إليك اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك